آپ کو یہ سن کر کیسا لگے گا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ سائنٹیفکلی اپنی ایج کو کم کروا سکتے ہیں؟ ایک سائنٹسٹ جنہوں نے 100 دن اوشین کے اندر رہ کر اپنی 10 سال ایج کم کروا دی۔ Doctor and diving expert will spend the next 100 days in a special pod conducting research. He calls himself Dr. Deep Sea. آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ اس کا جواب آپ کو آگے ویڈیو میں مل جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی اپنی ایج کم کروا سکتے ہیں بنا سمندر میں رہ کر اور ایک لمبی زندگی جی سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جوزف ڈیٹوری ایک ڈیرنگ اور ویژنری سائنٹسٹ جنہوں نے اپنے کریئر میں کئی نئے ایکسپیریمنٹ کیے، مگر ان میں سے ان کا سب سے بولڈ ایکسپیریمنٹ اوشین میں رہ کر اپنی ایج ریورس کروانا تھا۔ وہ اٹلانٹک اوشین کے ڈیپتھ میں اسپیشلی ڈیزائن انڈر واٹر ہیبیٹیٹ میں چلے گئے۔ یہ ہیبیٹیٹ ایک ہائی ٹیک سب مرین جیسا تھا۔ ڈیٹوری کے پاس ایڈوانسڈ میڈیکل ٹولز اینڈ موٹرنگ ڈیوائسز تھے جس سے وہ اپنی ہیلتھ اور باڈی وائٹلز ٹریک کرتے۔ دن گزرنے لگے اور ڈیٹوری نے اپنی روٹین میں کچھ اسپیسیفک ایکٹیویٹیز شامل کر دی۔ انہوں نے ہائی پریشر انوائرمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بریتھنگ ایکسرسائزز اور میڈیٹیشن کی۔ ان کا ڈائٹ بھی ہائی ان نیوٹریشن اینڈ اینٹی آکسیڈنٹ تھا۔ انہوں نے اپنی باڈی کو اسٹریس فری رکھنے کے لیے مینٹل ایکسرسائزز اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس بھی فالو کی۔ ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا تھا۔ ڈیٹوری ریگولرلی اپنے میڈیکل چیک اپس کرتے تھے۔ یہ 100 دن کا سفر ان کے لیے صرف ایک ایکسپیریمنٹ نہیں تھا بلکہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس بھی تھا۔ آخرکار جب وہ سرفیس پر واپس آئے تو انہوں نے سائنٹیفکلی پروو کیا کہ ان کی باڈی کی ایج 10 سال کم ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سمندر کے اندر رہ کر ہی پاسبل ہے تو آپ غلط ہیں۔ ڈیٹوری نے اپنے ریسرچ سے ہمیں یہ بتایا کہ کچھ اسپیسیفک ٹیکنیکس اور لائف سٹائل چینجز سے ہم بھی ایج ریورس کر سکتے ہیں بنا اوشین میں رہ کر۔ اس سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے کیسے ہوتے ہیں یا پھر ہماری ایج کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی۔ ہمارے سیلز کے نیوکلیس کے اندر کروموزومز ہوتے ہیں جو پروٹینز اور کنڈینس ڈی این اے سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کروموزومز پر کچھ پروٹیکٹیو کیپس ہوتے ہیں جنہیں ٹیلومرز کہا جاتا ہے، اور یہی ٹیلومرز ہے جس پر ہماری ایج مینلی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ ٹیلومرز ہر سیل ڈویژن کے ساتھ شارٹ ہوتے رہتے ہیں اور ہماری ایج بڑھتی رہتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی ان ٹیکنیکس پر جن کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی اپنی ایج کم کروا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ٹیکنیک از بریتھنگ ایکسرسائز۔ ڈیٹوری ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز کیا کرتے تھے۔ یہ ایکسرسائزز آپ کی باڈی میں آکسیجن لیول کو آپٹیمائز کرتے ہیں اینڈ اسٹریس ہارمون کو ریڈیوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ بھی دن میں 10 سے 15 منٹ تک ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ٹیکنیک از میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن ڈیٹوری کے ڈیلی روٹین کا حصہ تھا۔ یہ مائنڈ کو کام کرنے اور اسٹریس ریڈیوس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ آپ بھی اسے 20 سے 30 منٹ تک اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ The third technique is اینٹی آکسیڈنٹ رچ ڈائٹ۔ ڈیٹوری کا ڈائٹ ہائی ان اینٹی آکسیڈنٹ اینڈ نیوٹرینٹ تھا۔ اینٹی آکسیڈنٹس آکسیڈیٹیو اسٹریس کو ریڈیوس کرتے ہیں اور آپ کے سیلز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی ڈائٹ میں زیادہ ویجیٹیبلز کا یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہائی ان اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ The fourth technique is proper sleeping، کیونکہ ڈیورنگ سلیپنگ ہی آپ کی باڈی میں گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو باڈی ریپیئرنگ میں مدد دیتا ہے، مگر یہ ہارمون انسولین کا اینٹاگونسٹ ہے۔ ڈیورنگ سلیپ اگر آپ کی باڈی میں انسولین کا لیول زیادہ ہے جو کہ ہائی بلڈ گلوکوز لیول کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں گروتھ ہارمون کم ریلیز ہو۔ اسی لیے آپ کو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے ہی کھانا کھا لینا چاہیے تاکہ گروتھ ہارمون آپ کی باڈی میں سونے کے دوران پراپر ریلیز ہو سکے۔ The fifth technique is regular exercises۔ ایکسرسائزز لائک اسپرنٹنگ آپ کی باڈی میں گروتھ ہارمون کو 400% تک نیچرلی انکریز کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔